ہمارے جو ہندو بھائی ہیں ان کی آستھا کے مطابق گائے ان کی ماتا ہے، ان کی آستھا ہے اس میں، تو دونوں باتیں میل کھاتی ہیں۔ اس لیے مسلمان یہاں گائے کرتا ہی نہیں ہے قربانی میں۔ بنگال وغیرہ میں ہوتی تھی، وہاں بھی منع کر دیا گیا، سب مسلمانوں نے منع کر دیا ہم گائے نہیں خریدیں گے۔ ہم نے باقاعدہ ایجیٹیشن چلایا کہ بھائی جب ہندو بھائیوں کی آستھا ہے اس میں تو کیوں گائے کی قربانی کی جائے۔ سب نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور جتنی بڑی آرگنائزیشن ہے مسلمانوں کی، اور جو اسٹیٹ لیول پر آرگنائزیشن ہیں یا بڑے لوگ ہیں، سب نے باقاعدہ اعلان کیا کہ بھائی آج ہم خریدیں گے نہیں۔ بالکل کسی نے خریدا نہیں، منع کر دیا سب نے۔ یہ بڑی اچھی بات کہی آپ۔ تو مولانا صاحب کیسا چل رہا ہے؟ عید آنے والی ہے، کیا تیاریاں ہو رہی ہیں؟ عید کی غریب آدمی کیا تیاری کرے گا؟ کیا تیاری نہیں کرے گا؟ یہ بقرعید ہے۔ بقرعید کا مطلب یہ ہے قربانی۔ اگر حیثیت ہے تو قربانی کیجئے، نہیں حیثیت ہے تو مت کیجئے۔ لیکن بھارت میں آپ کو رہتے ہوئے قربانی میں کوئی طرح کی دقت یا پرابلم تو نہیں آتی؟ اس لیے کہ وہاں تو بہت سے لوگ پسند نہیں بھی کرتے کہ اس طرح کی قربانی کی جائے، اتنے لاکھوں جانوروں کو ذبح کر دیا جائے ایک ہی دن میں۔ کیا اس کی اجازت ہوتی ہے؟ کیا آپ لوگ کر پاتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان اور باقی جگہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہر طرح کے جانور، جس میں گائے وغیرہ بھی شامل ہیں، بیل بھی شامل ہیں، ان کی بھی قربانی دی جاتی ہے۔ تو کیا بھارت میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ نہیں، یہاں جو ہے دیکھیے گائے تو کرتا نہیں کوئی مسلمان، کیونکہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم جو آخری میسنجر آف گاڈ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ گائے کے گوشت میں بیماری ہے، اس کے دودھ میں شفا ہے۔ دوسرے ہمارے جو ہندو بھائی ہیں ان کی آستھا کے مطابق گائے ان کی ماتا ہے، ان کی آستھا ہے اس میں، تو دونوں باتیں میل کھاتی ہیں۔ اس لیے مسلمان یہاں گائے کرتا ہی نہیں ہے قربانی میں۔ بنگال وغیرہ میں ہوتی تھی، وہاں بھی منع کر دیا گیا، سب مسلمانوں نے منع کر دیا ہم گائے نہیں خریدیں گے۔ ہم نے باقاعدہ ایجیٹیشن چلایا کہ بھائی جب ہندو بھائیوں کی آستھا ہے اس میں تو کیوں گائے کی قربانی کی جائے۔ سب نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور جتنی بڑی آرگنائزیشن ہے مسلمانوں کی، اور جو اسٹیٹ لیول پر آرگنائزیشن ہیں یا بڑے لوگ ہیں، سب نے باقاعدہ اعلان کیا کہ بھائی آج ہم خریدیں گے نہیں۔ بالکل کسی نے خریدا نہیں، منع کر دیا سب نے۔ تو یہی سب کچھ آپ کیا سمجھتے ہیں باقی اسلامک کنٹریز جس میں پاکستان بھی شامل ہے، یہاں بھی ہونا چاہیے؟ اور کیا قربانی صرف یہی ہوتی ہے کہ آپ جانور حلال کر دیں اور اس کے بعد اس کو کھا جائیں، یا قربانی کا کچھ اور بھی مطلب ہے؟ قربانی کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ تو یہ کہا گیا ہے کہ جو آپ کی سب سے پیاری چیز ہو اس کو آپ قربان کر دیں۔ جس جانور کو آپ 2 دن پہلے، 4 دن پہلے، ہفتہ پہلے لے کر آتے ہیں، اس سے تو اتنی اٹیچمنٹ نہیں ہوتی انسان کو کہ جس کے جانے سے یا جس کو اس طرح سے قربان کیے جانے سے کسی کو کچھ برا لگتا ہو یا کچھ فیل ہوتا ہو۔ جبکہ جو ہسٹری میں ہے وہ تو یہی ہے کہ جو سب سے قریبی ہو، سب سے پیاری چیز ہو، اس کو قربان کیا جائے۔ تو یہ مطلب مسلمانوں نے کب نکال لیا کہ لاکھوں جانوروں کو اس دن ذبح کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان میں تو اسی زمانے میں لوگ اپنے ڈیپ فریزر اور کیا کیا نئے نئے خریدنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ اس کے بعد سارا کا سارا گوشت جو ہے اس میں رکھ کے اور مہینوں جو ہے یہ کھاتے رہتے ہیں۔ یہ کون سی قربانی کرتے ہیں ہم لوگ؟ نہیں، دیکھیے 2 چیزیں ہیں جو آپ نے کہا وہ بھی ہے۔ قرآن کا جو 4واں سپارہ ہے اس کی پہلی آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک اپنی بہترین چیز اور جس سے تم زیادہ محبت کرتے ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ یہ صدقہ اور خیرات کے معاملے میں ہے۔ قربانی باقاعدہ سنت ابراہیمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ بالکل اس صدقے خیرات سے بالکل الگ کی چیز ہے۔ جیسے زکوٰۃ ہے ایسے ہی قربانی میں بھی نصاب دیکھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کے پاس اتنا نصاب ہے کہ نہیں کہ آپ قربانی کر سکتے ہو۔ تو قربانی کرنے کا حکم حکم ہے، اور قربانی میں کون کون سے جانور ہوں گے قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، سارا کچھ ذکر کیا ہوا ہے۔ قربانی کے بارے میں
جیسے نماز کے بارے میں تو یہ ہے کہ نماز پڑھو، کتنی رکعت پڑھو، کیسے پڑھو، یہ سارا حدیث میں ہے. لیکن قربانی کے بارے میں باقاعدہ لکھا ہے کہ کون کون سے جانور کو آپ قربانی میں ذبح کر سکتے ہیں، اور یہ سنت ابراہیمی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے اپنے پیارے بیٹے جو 65 یا 70 سال کی عمر میں ان کو پیدا ہوئے تھے بڑی منتوں سماجتوں کے بعد، تو ایک امتحان، ایک ایگزام ان کا اللہ نے لیا اور کہا کہ بھائی آپ اپنے بیٹے سے بہت زیادہ پیار کرتے ہو، کہ ہاں کرتا ہوں، تو اسے میرے راستے میں قربان کر دو. وہ ایک لمبا واقعہ ہے، قرآن میں ذکر کیا ہے اس کا. پھر وہ لے کے چلے گئے، اس کی جگہ جو ہے دمبا آ گیا. اللہ یہ امتحان لینا چاہتا تھا. ٹھیک ہے. تو دوستو یہ تھے پاکستانی میڈیا کے ریئیکشن، اور یہاں پر مزے کی بات یہ ہے کہ انڈین مولانا نے پاکستانی میڈیا کو تہس نہس کر دیا. مطلب پاکستانی میڈیا کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا بات کر رہی ہے. لیکن یہ مولانا نے بالکل صحیح بتایا کہ انڈیا کے مسلم انڈین گروتھ ریٹ میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور یہ بات ان کی بالکل صحیح ہے، کیونکہ کافی سارے مسلم انڈیا کے ساتھ لویل سے، کافی سارے نہیں مطلب بہت زیادہ انڈیا کے ساتھ لویل ہے. پاکستان جیسے نہیں ہے. پاکستان کے اندر تو پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی گورنمنٹ ہی پاکستان کے ساتھ لویل نہیں ہے، تو پاکستان کی پبلک تو کیا ہی ہوگی. اور دوسرا سب سے بڑا ڈفرنس یہ ہے کہ پاکستان کے مسلم ہر جگہ پہ اسلام کو گھسا دیتے ہیں، اکانومی ہو، ایجوکیشن ہو، مطلب ہر جگہ پہ پاکستانی مسلم جذبے اور اسلام کو گھسا دیتے ہیں. دوسری سائڈ انڈیا میں اچھا نہیں چلتا. انڈیا میں کام سے مطلب ہوتا ہے. اگر انڈیا کے مسلم کام کریں گے تو وہ بھی ویلتھی بنیں گے، اگر کام نہیں کریں گے تو پاکستانی مسلم کی طرح ہی پنچر چاپیں گے. یہاں پر کام والا میٹر چلتا ہے، پاکستان کے اندر اسلام والا میٹر چلتا ہے. تو بس دوستو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. تھینک یو.